جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی باری آئے تو محبت کے ساتھ کیا کریں، ٹھیک ہے جی. اور خالی محبت ہی نہ ہو، ساتھ ذوق بھی ہو، شوق بھی ہو. اور پھر خالی محبت ذوق اور شوق ہی نہ ہو، ساتھ دیوانگی بھی ہو، پھر بات بنے گی حضرت، ٹھیک ہے. چپ رہنے سے تو بات نہیں نہ بنتی حضرت. اتنے تو چپ کیتے جانے نو ماں دودھ نہیں دندی ہے حضرت. چپ کیتے نہیں گل بولے ہی بڑھتی ہے. اس لیے ٹھیک ہے آپ بولا کریں. اور یہ جو زبان اللہ نے دی ہے نا، یہ اللہ نے دی بولنے کے لیے، اور جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی ہے. یہ اللہ نے اپنے ذکر کے لیے دی ہے، یہ اللہ نے قرآن کے لیے دی ہے، یہ اللہ نے حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کے لیے دی ہے. یہ اللہ نے غیبت کے لیے نہیں دی، یہ اللہ نے چغلی کھانے کے لیے نہیں دی، یہ اللہ نے کسی پہ بہتان لگانے کے لیے نہیں، یہ اللہ نے اپنے ذکر کے لیے دی ہے. اور اصل میں حضرت جی نا کچھ صحبتوں نے بڑا اثر ڈالا ہے. اب ہماری کچھ صحبتیں بھی ٹھیک نہیں رہیں. تو میں بچوں کو بتایا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں جن پاک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق دی، تو ہم تو جب بھی ان کے پاس بیٹھے تو ان کو یہی کہتے دیکھا، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی. ہم نے ان کو یہی کہتے دیکھا، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے آئے. یہ سب ان کے لیے ہے. اور اللہ حضرت نے تو کمال ہی کر دیا نا. آپ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے، سب حضور نے ملا ہے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یہ سب ان کے لیے حضرت. تو بیٹا زبان سب کے لیے بولے، تو جب ان کی باری آئے تو نہ بولے تو پھر مزہ تو نہ ہوا کچھ. اب میں چلو پھر آپ غصہ بعد میں کر جاتے ہو، لیکن غصہ پھر ہمیں بھی تو لگتا ہے نا. یہ نواز شریف کے لیے بولے، یہ عمران خان کے لیے بولے، یہ پیپل پارٹی کے لیے بولے، تو پھر جو ان کے لیے نہ بولے تو پھر مزہ تو نہ آیا. حالانکہ یہ ان کے لیے نہیں تھی، یہ تھی ان کے لیے حضرت. دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. اس لیے حضرت جی اور قربان جاؤں، جیسے قبلہ شاہ صاحب بزرگوں کا نام ہے، بزرگوں کی تو باتیں مکری ہیں. یہ حضرت نا خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ آپ کا ایک مرید تھا، تو وہ کپڑا بننے کا کام کرتا تھا بڑا دور رہنے والا نا. تو ظاہر ہے حضرت یہ وقت تو نہیں تھا نا، کوئی پیدل، کوئی گھوڑے پہ، کوئی بیل گاڑی پہ. تو سال میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں صرف ایک بار حاضر ہوتا تھا، کیونکہ غریب بھی تھا، دور بھی تھا، کپڑا بننے کا کام کرتا تھا. تو اس نے جب بھی آنا نا تو اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے ایک لنگی لے کے آنا بطور تحفہ، جس کو اپنے ہاتھوں سے بناتا تھا. ایک سال نہیں آیا. حضرت کو بڑا انتظار رہا کہ بھئی آیا نہیں، اللہ خیر کرے کہ انتقال تو نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اگلے سال آیا، ایک سال کا گیپ ڈال کے نا اگلے سال آیا. تو جب اگلے سال آیا نا تو حضرت کے لیے 2 لنگیاں لے کے آیا. تو آپ نے فرمایا بھئی پچھلے سال نہیں آیا. عرض کرتا ہے حضرت وہ لنگی تیار نہیں ہوئی، تو خالی ہاتھ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں نہ آنے کو دل نہیں ماننا. تو تیار ہو گئی لیکن لیٹ ہوئی، تو وہ بھی تیار تھی. اس سال والی بھی میں نے تیار کر لی، تو اس لیے اب 2 لے کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا نا لنگیاں نو اگلا دے ہو. لوگوں نے عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا جڑی شے یار کو روکے انہوں ساڑ ہی چھڑنا چاہیے. فرمایا جڑی شے یار کو روکے انہوں ساڑ ہی چھڑنا چاہیے. تو پتر ہمارے بڑے فرمایا جڑی شے یار کو روکے ساڑ ہی چھڑنا چاہیے. ہمارے بڑے تو یہ تھے. بس پتر دکھ بھی ہے نا، ہمارے پاس بھی تو نام ہی رہ گئے نا، بڑوں والے کام نہیں رہے. فرمایا جڑی شے یار کو روکے انہوں ساڑ ہی چھڑنا چاہیے. اس لنگی نے نہیں آنے دیا یار کے پاس، ساڑ میں پڑھ کر وہ تھے حضرت. یہ ہے انہیں جانا انہیں نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. ساڑو پتر اسی بہت کچھ اس طرح کٹھا کر بیٹھے تھے جنہیں سانو یار کو بڑا ہی دور کر چھڑے حضرت کہ یار سانو بول لی گیا حضرت. حالا وہ دنیا کو بولا. ہاں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ لکھا ہے، اب بیٹھی تھی گفتگو ہو رہی تھی، کسی نے نا دوران گفتگو شیطان کا نام لے لیا. تو آپ حیران ہو کے پوچھتی ہیں شیطان کون ہے؟ اتنا یار کو یاد کیا. فرمایا یہ شیطان کون ہے؟ شخص بڑا حیران. اس نے کہا او بھائی ہم تو اپنے بچوں کی ابتدائی سے کرواتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو حضرت رابعہ کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے؟
تو آگے سے عرض کرتا ہے سیدہ تو یہ شیطان دا نام نہیں سنیا؟ فرمایا اساں سے رحمان دا ہی سنیا، شیطان دا تیرے منہ ہی سنیا ہے۔ ہم بہت دور نکل آئے ہیں اور یاد رکھنا حضرت جی وقت جا رہا ہے، میں خود بڑا گنہگار ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، بس کوشش کرتا رہتا ہوں، کیونکہ میرے پیر و مرشد فرماتے تھے مٹھی مٹھی چال نہ چھڑی نہ ہے، بھول جائیں پھر یاد، لیکن پتر بھول جانا ہی خرابی ہے، فرمایا بھول جائیں پھر یاد کر دیں، لیکن نہ ہوئے بھول نہیں جائیں، فرمایا مٹھی مٹھی چال نہ چھڑی کچھ نہ کچھ بن جاسی، آخر ایک دہاڑے نفس کمینہ میدانوں نس جاسی ہیں۔ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بچپن میں والد کا سایہ اٹھ گیا، یہ ذات کے نا رنگ ہوتے ہیں حضرت، جس کو اس نے اپنی لو دینی ہو نا، پھر وہ جو ظاہری سہارے ہیں نا وہ ایک ایک کر کے لیتا جاتا ہے، تاکہ اس کی توجہ میرے علاوہ کسی اور کی طرف جائے ہی نہ حضرت۔ کفالت دادا جان نے کی، انتقال ہو گیا، نانا جان کے آئی، ان کا بھی انتقال ہو گیا، پھر خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں، میری ہمشیرہ، میری والدہ اور ایک لونڈی ہیں جی، فرماتے پہلے گھر کا والدہ صاحبہ نے کچھ سامان بیچا اور چرخہ خریدا، سید تھے جی، مولا علی پاک کا خون پاک بڑا غیور خون ہے حضرت، قربان جاؤں اس خون پہ حضرت، بڑا غیور خون ہے، وہ چرخہ خریدا حضرت۔ وہ اماں جی کیا کرتی، حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں اب کپڑا تیار فرماتی، تو جب وہ کپڑا بن جاتا نا اور بازار کپڑا بکتا تو پھر سیدوں کے گھر میں چولہا جلتا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں کتنے دنوں کا بھوکا تھا، کچھ نہیں کھایا تھا، تو فرماتے ہیں میں اماں جان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے نا عرضی پیش کی، اماں جی بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو دیں، آیا ہے تو آپ فرماتے ہیں مجھے آگے سے اماں جی فرمانے لگی نظام الدین ہر صبر کر لیا جیسی اللہ دے فرونے ہیں، فرماتے ہیں اس جملے نے مجھے اتنا مزہ دیا، ان نظام الدین تم اللہ دا فرونا ہے، فرماتے ہیں اس کا ہی مزہ۔ اب والدہ صاحبہ کو تو پتا تھا نا حضرت خواجہ نظام الدین بھوکے ہیں، اب فرماتے ہیں اس دن والدہ رات کو بھی نہیں سوئی، ساری رات ہمارے گھر میں چرخہ چلا، صبح کپڑا تیار ہوا، آپ نے لونڈی کو دیا، وہ کپڑا بازار بیچ کے آئی اور آتے ہوئے کھانے کا سامان لے آئی۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں اماں جی نے کھانے کا سامان رکھ کے مجھے بلا کے کہا نظام الدین کھا جنا کھانا ہی، کہتے وہ کھانا مجھے اتنا برا لگا، میں نے عرض کی اماں جی یہ کھانا کسی نے دے کے اللہ دے پرونے نہ بنے رہیے ہیں، اتنا یاد کیا، ہم بھول گئے حضرت، ہم بھول گئے حضرت، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، ہم بھول گئے حضرت، ہم دنیا داری میں ایسے لگے، ہم بھول گئے حضرت جی، نہ بھولیے حضرت جی۔ آج وقت ہے، آپ کے خیال میں مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، صرف بولنے کا آڈر نہیں ہوتا، آج اس کو آڈر ہے بول، تو پھر بول لو حضرت، کیوں نہیں بولتے؟ ان قریب یہ چپ ہو جائے گی۔ اور یہ مسلم شریف کی ایک نا بڑی طویل روایت ہے، یہ اس کا کچھ حصہ ہے اور حصہ بھی منوان نہیں ہے، مفہوم ہے جی، احتیاط کرنی چاہیے۔ اس میں لکھا ہے کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نا بروز قیامت بندے کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھیں گے، وہ بندے تجھے 60 سال عمر دی، دیکھو نا جی کوئی دنیا میں مردہ آیا، کوئی 2 سانسیں لے کے چلا گیا، کوئی مہینے بعد، کوئی 2 سال بعد، کچھ 8 سال بعد، کوئی 10 سال بعد، کوئی 12 سال بعد چلا گیا، تب جس کو اللہ 60 پہ لے کے گیا تو نعمت تو ہی نا، پھر اس کو نہیں لے کے گیا اللہ، جو 2 سانسیں لے کے چلا گیا کوئی کو اللہ پاک مجبور نہیں تھے کہ اس کو مارنا تھا، نہیں بھئی اللہ کی حکمت تھی اس فیصلے میں، اور جو 60 پہ گیا اللہ وہاں بھی مجبور نہیں تھے ان کو 60 پہ لے کے جانے میں، یہ بھی اللہ کے رنگ تھے حضرت۔ تو پھر جس کو 60 پہ لے کے گیا نعمت تو ہوئی نا، پھر اللہ پوچھیں گے بندے تجھے 60 پہ لے کے گیا، بندہ عرض کرے گا ہاں یا اللہ، تجھے صحت بھی دی جی اللہ، تجھے پیسے بھی دیے جی اللہ، تجھے مال بھی دیا جی اللہ، تجھے کھانے کو بھی دیا جی، تجھے وقت بھی دیا، ایک ایک نعمت جو اللہ پاک نے بندے کو دی ہوگی نا ساری اللہ بندے کو بتائیں گے اور پوچھیں گے بندیا تو پھر مجھے بھول گیا، تو نے پھر مجھے یاد نہیں کیا، تو پھر غافل ہو گیا۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے بندہ پھر ایک ایک نعمت کا نام لے گا، مفہوم ہے ہاں یا اللہ تو نے عمر بھی دی، تو نے صحت بھی دی، تو نے پیسہ بھی دیا، تو نے وقت بھی دیا، تو نے فراغت بھی دی، تو نے سارا کچھ دیا، ہاں میں پھر بھی تجھے بھول گیا۔ تو اللہ پھر آگے سے فرمائیں گے جا بندیا
تو نے دنیا میں مجھے بلا دیا جا، آج میں نے تجھے بلا دیا آج وقت ہے حضرت جی، آؤ سارے اپنا اپنا محاسبہ کریں حضرت جی، آؤ سارے اپنا اپنا محاسبہ کریں اور تیاری کریں حضرت جی۔ وہ شاہ جی شاید آپ نے زیارت کی ہو حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی سیالکوٹ، کمال لکھا جی بابے نے، کمال بابا ہی تھا ہی کمال حضرت جی۔ 80 سال حضرت جی ایک پلنگ تے انج بہ کے گزار چھڑے، 80 سال سوکھا کام نہیں بہنا حضرت جی، ہمیں تو 1 گھنٹہ کہیں بیٹھنا پڑ جائے ہم مرنے والے ہو جاتے ہیں۔ 80 سال حضرت ایک بیڈ پہ بیٹھ کے گزار دیے، صبح بیٹھنا، رات کو 9-10 بجے اٹھنا حضرت۔ اور وہ بھی شاہ صاحب اس طرح، میں ایک دن حاضر خدمت تھا، حضرت نے شعر پڑھا، جان ہی نکال دی سب کی، بڑا رو کے نا، آنکھیں سرخ، اور اینے لگتا ہے میں آگ لگی اکھاں وچ حضرت، سرخ آنکھیں حضرت جو ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے، اور غالب کا شعر پڑھا، کہتے کیا ہیں، نہ تھی یہ ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا ہے، فرمایا 80 سال بہ کے ڈیکیا لیکن نہیں نصیبہ میں، بڑا شاہ جی سنتے ہوتے تھے، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں، بہت سنتے تھے اور رویا کرتے تھے، رو کے پڑھا تھا، کہتے نہ تھی یہ ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر کچھ اور زندہ رہتے یہی انتظار ہوتا ہے۔ لیکن ہم پھر حضرت رابعہ کے لیے لکھا ہے، کہتے رات کا وقت تھا، میں اسپیشل بیٹا نوجوانوں سے مخاطب ہوں، آؤ یار اپنی اپنی سمتیں چیک کریں، ہم کس سمت جا رہے ہیں، یہ نہیں ہمارا راستہ حضرت، جس کو آپ نے منزل بنا لیا یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل اللہ ہے، ہماری منزل رسول اللہ علیہ السلام کی نوکری ہے حضرت، یہ جس کو ہم نے منزل بنا لیا یہ منزل نہیں ہے میاں جی، یہ غلط راستہ ہے، اپنی اپنی گاڑی کھڑی کر کے چیک کریں ذرا اس کو حضرت۔